بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ حکایات رومی، صفحہ نمبر 222، حکایت نمبر 65۔ آنسو۔ ایک کتا نزا کے عالم میں تھا اور اس کا مالک پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ پڑتے رنج و غم سے اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہائے، مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا، میں مارا گیا، کیا کروں، کدھر جاؤں، کون سا جتن کروں کہ میرے پیارے کتے کی جان بچ جائے۔ غرض اسی طرح اونچی آواز سے روتا اور بہن کر رہا تھا۔ ایک فقیر ادھر سے گزر رہا تھا۔ کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں رو رہا ہے؟ کتے کے مالک نے جواب دیا، ہائے کیا کہوں، کون میری فریاد سننے والا ہے؟ میرا یہ کتا اب جس پر نزا کا وقت طاری ہے، بڑے اوصاف کا مالک ہے۔ ایسا کتا تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہ ملے، رات بھر میرے مکان کی نگہبانی کرتا ہے، کیا مجال کہ کوئی پرندہ بھی ادھر پر مارے۔ کتا کیا اسے شیر کہو، شیر، بڑی بڑی روشن آنکھوں والا، ہیبت ناک، اونچا قد، دوڑنے میں ہرن کو مات کرے۔ اسے دیکھ کر چوروں اچکوں کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ شکار کے تعاقب میں نکلے ہوئے تیر کی طرح جاتا ہے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بلا کا قانع، صابر، بے غرض اور وفادار بھی۔ فقیر نے بے حد متاثر ہو کر پوچھا، تیرے کتے کو تکلیف کیا ہے؟ کیا اس کو کوئی مہلک زخم آ گیا ہے؟ مالک نے جواب دیا، بھوک سے اس کا دم لبوں پر ہے اور کوئی بیماری نہیں، کئی دن ہو گئے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ فقیر نے کہا، بھائی اب صبر کرو، اس کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے، خدا کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے۔ اتنے میں فقیر کی نظر رونے والے شخص کی پیٹھ پر پڑی، جہاں کپڑے میں کوئی چیز بندھی ہوئی لٹک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، میاں اس کپڑے میں کیا لپیٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کل کے لیے چند روٹیاں اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ہے۔ یہ سن کر مرد فقیر کو سخت تعجب ہوا۔ اس شخص نے کہا، ظالم، کیوں نہیں دیتا کتے کو تو اپنے توشہ سفر سے؟ اس نے جواب دیا کہ اس حد تک اس کی محبت مجھے نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں۔ روٹیاں بغیر پیسے کے نہیں ملتی، اور یہ آنسو جو اس کے غم میں گرا رہا ہوں، البتہ یہ میرے پاس فالتو اور بیکار ہے، کیونکہ آنسو بہانے پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، سو وہ میں اس کے لیے بہا رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، لعنت ہو تیری اس عقل اور محبت پر، تیری مثال تو اس مشک کسی ہے جس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، خاک پڑے تیرے سر پر، تیرے نزدیک روٹی کا ایک ٹکڑا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارے نامراد، آنسو تو وہ خون ہے جسے غم اور صدمے نے پانی بنا دیا ہے۔ ارے ظالم، خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بدبخت، تو خون کو خاک سے بھی کمتر سمجھ کر یوں بہایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی قیمت پوری کائنات میں کہیں نہیں۔ درس حیات، اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اس سے ہمدردی کے چند بول لینا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔